آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہفتہ وار جامعہ تدریس القرآن اویسیہ میں تربیتی نشست کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور جشن میلاد مصطفیٰ منانے اور کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہم قرآن و حدیث سے اپنے عقائد کو ثابت کرتے ہیں اور اس کو واضح اور ہائی لائٹ کرتے ہیں، اجماع امت اور قیاس سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمارا طریقہ لڑائی نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ جو فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں دعوت حق ہے کہ آپ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، یہ فرقوں سے باہر آ جاؤ۔ ایک ہی جماعت جنتی جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور اس پہ آمنہ کے لال نے مہر لگائی ہے اور سنیوں کی سمجھ میں آئی ہے، تو اس لیے آپ کی بھی سمجھ شریف میں آ جائے، ہم اس پہ وضاحت کرتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت حضور کا میلاد بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا ہیں، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، اور حضور کے صدقے ہر شے عطا فرمائی ہے، اور حضور کے صدقے ہی اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو گوش گزار کریں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر نبی بشر ہے۔ کیا ایمان ہے؟ یہ حضور کا میلاد ہے، بولو ہر نبی کیا ہے؟ آج الزام لگاتے ہیں ہم پہ ظالم، کیا الزام لگاتے ہیں؟ جو گستاخ یہ الزام لگاتے ہیں یہ سنی حضور کو بشر نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے کے لیے کیا دعا کریں گے؟ یہی ہے نا، اللہ اسے ہدایت دے، نہیں تو اسے موت دے۔ اتنا بڑا الزام ایمان والوں پہ لگاتا ہے، اور ہم تو بیوقوف، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں تو حضور کا میلاد منا رہے ہیں نا، تو بشر کا میلاد ہوتا ہے، کس کا؟ تو بشر نہ ہو تو ان کا میلاد کیا ہونا ہے؟ اور حضور پیدا ہوئے تو میلاد ہو رہا ہے نا، تو جب کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو میلاد کس کا ہے؟ تو یہ لفظ میلاد شرک کی جڑ کاٹتا ہے، کس کی؟ کہ رب کا میلاد نہیں ہے، آمنہ کے لال کا میلاد ہے۔ حضور بشر ہیں، حضور کا میلاد ہوا ہے، حضور کی ولادت ہوئی ہے، ولادت بعد سعادت ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور ایسے بشر ہیں کہ حضور جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ اور اس پہ ہمارے امام اہل سنت یوں بھی بیان فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ حضور تو انسان ہیں لیکن حضور جیسا کوئی نہیں ہے، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیسے الزام لگاتے ہیں ظالم کہ حضور کو انسان نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں تم جس طرح مانتے ہو نا ہم اس طرح نہیں مانتے، تم تو کہتے ہو ہمارے جیسے انسان ہے، ہم کہتے ہیں تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ جو اتنا لفظ بول رہا ہے؟ ہم تو نبیوں میں حضور جیسا کسی کو نہیں مانتے، کہ حضور نبیوں میں بھی بے مثل ہے، حضور کا وجود بے مثل و بے مثال ہے، حضور کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟ حضور کی تو بشریت بے مثل و بے مثال ہے، حضور کی حقیقت بے مثل و بے مثال ہے۔ تو یہ تو ہمارا آپ کو سمجھ آئی، اور جو آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، آپ کے انسان ہونے کا انکار کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آگے جو وہ نظریہ رکھتے ہیں
ہم اس کے مخالف ہیں کہ وہ بے ادب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم کہتے ہیں چپ کر، پتھر لفظ سب پہ بولا جاتا ہے اور وہ پتھر ہے، لیکن یقوت جیسا نہیں ہے۔ کیا یقوت جیسا؟ عام پتھر بھی پتھر ہے، یقوت بھی پتھر ہے، تو آپ کہیں گے برابر ہیں؟ اس جگہ شکل دیکھیے اپنی، شکل دیکھیے اپنی، ہر پتھر یاقوت نہیں ہے، ہر پتھر اور یاقوت پتھر ہے۔ یاقوت سارے بشر تو ہیں لیکن آمینہ کے لال جیسے نہیں ہیں۔ حضور بشر ہیں ایسے کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں، یاقوت پتھر ہے اور یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں۔ سمجھانے کے لیے انہوں نے یوں بھی بات کی، تو سمجھ آ گئی آپ کو اس کی؟ اب دوسرا سمجھیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ عز و جل کی عطا سے نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، بولو، اور نور بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ نور بھی اس پہ جسے جابر بھی موجود ہے، اس پہ قرآن بھی موجود ہے، اس کے علاوہ حدیث قدسی بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلی توجہ سے پیدا فرمایا اور اللہ عز و جل نے فیض عطا فرمایا، حضور کو نور عطا فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرج من الظلمات الی النور پہ حضور کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت ان کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس میں اللہ جل وعلا نے فرمایا تحقیق جاء آیا، بولو، ہم بھی یہی کہتے رسول آگے، اللہ پاک آگے، کیا قد جاءکم، کس کے پاس؟ تمہارے پاس، قد جاءکم، بولو تو صحیح نا، کس کی طرف سے؟ من اللہ، کس کی طرف سے؟ اس کا مطلب پہلے موجود تھے تو اللہ پاک تمہارے پاس آئے، من اللہ، کس کی جانب سے؟ کیا؟ نور، کیا آیا؟ اللہ پاک نے یہاں تو نام بولا ہی نہیں، کیا فرمایا؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب مبین آئی۔ کیا آیا؟ ذرا اونچی بولو، نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ ہمارے ہاں جو تہذیب ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے گھر کے کوئی باہر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون؟ کیا پوچھا جاتا ہے؟ کون؟ وہ بتاتا ہے فلاں، کدھر سے آئے ہو؟ پھر بتاتا ہے کھڑی شریف سے آیا ہوں، بغداد شریف سے آیا ہوں، داتا صاحب کے پاس سے آیا ہوں۔ ساتھ بھی کوئی ہے؟ کوئی انتظام بھی تو کرنا ہوتا ہے، کلے آئے ہو کہ ساتھ ہی کوئی لے کے بھی آئے ہو؟ تو ہوتے کہ نہیں تین سوال، کون ہے، کدھر سے آئے ہو، ساتھ کون ہے؟ حسن اتفاق دیکھو، اس آیت میں بھی تینوں سوالوں کے جواب ہے۔ قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس آئے، کس کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کون آیا؟ نور آیا، ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ واضح کتاب لے کر آیا، واضح، تو یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نور، یہ ان کا جو بڑا ہے نا غیر مقلدین کا، وہ ہے وحید الزمان۔ کون ہے؟ اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، وہ ترجمے بریکٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ اس نے کہا تو نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر تو اپنی جگہ، لیکن میں ان کے گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ لوگ تو ابے کا بھی انکار کرتے تھے، واحد اہل سنت جماعت ہیں جو اپنے بزرگوں کا انکار نہیں کرتے، جواب دیتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ جماعت دیکھی ہے یہ اپنے باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں ابا جی بھول گئے تھے، ان سے نسیان ہو گیا تھا تو وہ لکھ گئے ہیں، اس کے بعد لکھا ہوا ہی ہے، مٹا نہیں ہے، آج بھی موجود ہے۔ کہتا ہے نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے یہاں دو چیزیں بیان کی، ایک نور اور واو غیریت کے لیے آتی ہے، یعنی نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے، یعنی دو ہیں۔ کتنی؟ دو چیزیں، زید و عمر، زید اور عمر دو ہیں،
زید اور زید اور ہے، امر دو ہیں، وہ غیریت کی نہیں آئی، دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، کتنی؟ ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی، لیکن نون کے منکروں کو سمجھ نہیں آئی، اور اہل سنت و جماعت کے پلروں کو سمجھ بھی آئی، اور پھر آگے سے سمجھایا بھی ایسا ہے کہ آج بھی دل روشن ہے حضور کے نور سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نور و کتاب مبین، ایک نور آیا اور ایک بولو پھر کتاب مبین۔ اب ان کو یہ ہضم نہ ہوا کیونکہ انہوں نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ اب جب ان کے مذہب کے خلاف قرآن کی کوئی آیت پیش کرو گے یا حدیث پاک پیش کرو گے تو یہ قرآن کا بھی انکار کریں گے، حدیث پاک کا بھی انکار کریں گے، تعویلیں کریں گے۔ کسی طریقے سے ہمارا مذہب بچ جائے، قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ان کے ہاں، دین کی کوئی حیثیت نہیں، صرف مذہب بچانے کے لیے یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے، یہ طرح طرح کی تعویلیں کر کے ہم کہتے ہیں شیطان تمہارے ساتھ ہے اور رحمان ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب رحمان ساتھ ہو شیطان کیا کر سکتا ہے؟ ہم پھر وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی تعویلیں کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے اور ان کی دو نمبری کیا ہے اور ان کا منافقانہ رویہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے آمنہ کے لال کے شانوں پہ بولتے ہیں اور اس کے حوالے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، چھپاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نور حسی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نور حسی یوں بھی سمجھ لو، یہ لائٹ چلی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے نور، یہ محسوس ہو رہا ہے نا، یہ حسی ہے۔ تو نور ہدایت قرآن پاک ہے، نظر آتا ہے، وہ ہدایت ملتی ہے اس کے ذریعے، لیکن محسوس نہیں ہوتا، دیکھا نہیں جاتا، یہ ہے۔ تو حضور کے نور حسی کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں نور ہدایت ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی نور مانتے ہیں، دیکھو جی وہ کہتے ہیں حضور کو نور مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں اندر کجی ہے وہ کس معنی میں نور مانتے ہیں۔ ہم حضور کو نور حسی بھی مانتے ہیں، نور ہدایت بھی مانتے ہیں۔ وہ صرف نور ہدایت مان کے حضور کے اس نور کے منکر ہوتے ہیں کہ حضور کے دانت مبارک سے وہ چمکیں نکلتی، وہ لائٹیں نکلتی، دیواریں بھی چمکا دیتی۔ سوئی گم ہوئی حضور تشریف لے آئیں، لائٹیں روشنی ہو جائیں، سوئیں مل جاتی ہیں، اور پھر آپ لاٹھی دے دے تو وہ بھی چمکنے لگ جاتی ہے۔ نظر آتا ہے نور مصطفیٰ، لیکن جہاں آنکھیں اندھی ہوتی ہیں انہیں سورج نکلا ہوا نظر نہیں آتا، تو انہیں یہ شعائیں کہاں سے نظر آئیں گی؟ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نور ہدایت بھی حضور ہیں، نور حسی بھی حضور ہیں۔ تو یہاں نور کا ذکر ہے، ہدایت کو تو آگے بھی ذکر کیا۔ حضور کی ذات بھی ہدایت ہے، قرآن بھی ہدایت ہے۔ ذات مصطفیٰ کو اللہ نے برہان فرمایا اپنا کہ میری برہان میرے مصطفیٰ ہیں، برہان وانزلنا الیک نورا مبینا۔ لیکن یہ جو ادھر آ کے ان کو پریشانی ہوئی، کہا نور ہدایت ہیں، انہوں نے کہا یہ نور ہدایت ہیں، تو پھر سوال ہوا یہاں تو دو چیزیں ہیں، وہ کتاب مبین، نور پہلے ذکر ہوا، کتاب مبین بعد میں ذکر ہوا، تو کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ اس نور ہدایت کی وضاحت کتاب مبین سے کر رہے ہیں، وہ تفسیریاں کر رہے ہیں، اور واو جو عاطفہ ہے جو جمع کے لیے آتا ہے اسے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ مذہب کے خلاف ہے۔ مذہب بچانا ہے، آمینہ کے لال سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مذہب بچانے کے لیے واو تفسیریاں کر کے دونوں کو ایک کر کے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہدی بہ اللہ۔ اگر یہ دو ہوتی تو بہی، یہ جو طلبہ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے ہی ضمیر واحد کے لیے آتی ہے، تو پیچھے دو ہیں نور اور کتاب، اگر یہ دو ہوتی تو بہی نہ آتا، بہیما آتا۔ کیا تھا؟ کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، تو اللہ تو ہمارا اللہ ایک کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، تو تم کیسے کہہ رہے وہ الگ الگ ہے؟ ہم نے کہا تو تھوڑا سا پڑھ لیتا تو نہ ان کے شکنجوں میں پھنستا، نہ شیطان کے جال میں پھنستا، نہ ان سے باہر نکل۔ یہدی بہ اللہ میں تجھے ایک ضمیر نظر آئی ہے تو ہم تو تجھے بڑی جگہ سے ایک ضمیر دکھائیں گے، وہاں بھی ایک مانو گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کتنی جگہ فرماتا ہے واللہ ورسول احق ان یردو، اللہ اس کے رسول احق واحد کا سیکھا ہے۔ کس کا سیکھا ہے؟ زیادہ حق رکھتا ہے تو اللہ اس کے رسول، تو احق کہا یہ حق کہوما، یہاں یہ کوئی بھی نہیں، احق واحد کا سیکھا استعمال ہوا ہے۔ آپ کیا بتاؤ گے اللہ اور رسول ایک ہو گئے ہیں؟ یہ کرو گے تفسیر کرو گے اللہ اس کے رسول ایک ہو گئے ہیں؟ نہیں، اللہ اور ہے، رسول اور ہیں، حق واحد کا صیغہ بتا رہا ہے، ذات اور ہیں اور حق ایک ہے، رضا ایک ہے، دعوت ایک ہے۔ اذا دعا
پیچھے دو ذاتیں اللہ اس کے رسول، آگے میں دعا بھی واحد کا صیغہ ہے، ذاتیں دو ہیں تو یہاں بھی تو ایک ہی ہے، تو پھر ایک کا معنی کرو گے؟ نہیں، ذاتیں دو ہیں، دعوت ایک ہے۔ دعوت، یہ میں نے آپ کو نمونے ایک دو دیے، وگرنہ اس میں بہت نمونے دے سکتے ہیں، بہت مثالیں دے سکتے ہیں۔ یادی بہ اللہ میں ہی ضمیر لانے کا مطلب کیا تھا کہ ذاتیں دو ہیں، کام ایک ہے۔ ذاتیں حضور بھی ہدایت دیتے ہیں، نور ہیں، اور کتاب بھی ہدایت دیتی ہے، تو جب دونوں کا کام ایک ہے تو اللہ پاک نے ضمیر بھی ایک کا ذکر کیا۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دینے میں دونوں ایک ہیں تو اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ ایک اور بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نور تو نظر نہیں آتے، نور اسی ہو تو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے بھی آنکھ چاہیے، اس کے لیے بھی بتاؤ آپ سب کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں کہ نہیں؟ بولو، کرامن کاتبین ہیں کہ نہیں؟ نظر آتے ہیں؟ آپ انکار کر دو کہ یہ نور اسی نہیں ہے، یہ تو نور ہے نا، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہو جائے گا؟ جو فرشتوں کے نور کا انکار ہے، منکر ہے، رہے گا مسلمان؟ فرشتے تو نوری ہیں، نوری وجود ہیں، اب یہ نظر نہیں آ رہے۔ ایمان ہے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، تو بتاؤ نور حسین نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا آنکھ اندھی ہو تو سورج نظر نہیں آتا، تو چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے، علاج کرائیں، اسے نظر آ جائے۔ جس طرح یہ فرشتوں کا نور ہر ایک کو نظر نہیں آتا، اسی طرح آمینہ کے لال کا نور بھی ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی کتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں ہماری اس محفل میں، کتنے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں؟ انکار کر دیں گے؟ نماز پڑھتے ہو دائیں بائیں فرشتے ہیں، منہ سے منہ جوڑتے ہیں تمہارے فرشتے، نظر آ رہے ہیں؟ محافظ فرشتے، کتنے فرشتے کو نظر آ رہی ہیں؟ تو کیا ان کا انکار کر دیں گے؟ میں کہتا ہوں نکلو علم کے یتیموں سے باہر، آؤ بریلی کے قدموں میں بیٹھو، تمہیں بتائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نور حسی بھی بنایا ہے، نور ہدایت بھی بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اتنا وقت نہیں، ایک شعر پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور بابے انہوں نے تو کمال ہی کر چھڑیا، انہوں نے کہا سارے نور عہدے نوروں، یہ ہے ترجمہ، پڑھو مجدد پاک کو بھی۔ ویسے تو کہتے ہیں مجدد پاک نے بدعات کا کلا کما کر دیا، مجدد پاک نے اکھیڑ کے رکھ دیا اور دین محمدی کو سامنے آپ نے پیش کیا، اکبری کے چھکے چھڑا دیے، جہانگیر کو چکا دیا۔ مجدد پاک کی یہ باتیں تو لیتے ہو، تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور کے نور سے سارے مومن پیدا ہوئے ہیں، حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ تو ہم میاں کیا کہا انہیں بابا صاحب نے؟ سارے نور عہدے نوروں، سارے نور عہدہ نور حضوروں، اور سارے نور حضور سے، اس لیے آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں۔ سارے نور عہدے نوروں، عہدہ نور حضوروں، اسنو تاج عرش تو ملیا، موسیٰ نو کوتوروں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب کو سچی پکی محبت اور حضور کی شانوں سے جسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور میں ہر گھڑی ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔